اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ 3 صورتوں کا وظیفہ ہے، جو کوئی بھی شخص اس وظیفے کو کر لے گا وہ انشاءاللہ مالا مال ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نصیب بدل جائے اور آپ کی تقدیر کے تالے کھل جائیں تو ہرگز اس وظیفے کو مت چھوڑیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا، رزق اور دولت کو کشادہ کرے گا۔ آج کا وظیفہ قرآن پاک کی بہت پیاری سی صورتیں سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر کا ہے، جو بے شمار برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں کا خزینہ ہے۔ ناظرین، یہ صورتیں رنج اور غم کو دور کر دیتی ہیں، قلب مومن کو فرحت اور شادمانی اور خوشیاں دیتی ہیں۔ یہ صورتیں بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں۔ ان کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے حیران کن معجزات رکھے ہیں، اور موجودہ دور میں جو لوگ رزق کے معاملے میں ہر وقت پریشان رہتے ہیں، اس کو پڑھنے سے اللہ پاک رزق کی پریشانیوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے محترم ناظرین، میری آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم ضرور مینشن کر دیں تاکہ برکت ہو۔ تو ناظرین، اللہ کریم نے ان صورتوں کے پڑھنے پر اتنی زیادہ برکات رکھی ہیں کہ جو کوئی بھی رزق کی پریشانی میں ان صورتوں کو اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس کے گھر میں رزق کی پریشانی کو مکمل طور پر ختم فرما دیتے ہیں، اور دوسرا انعام اللہ کی جانب سے اس انسان کے لیے دلی طور پر ایسا سکون نصیب ہونا ہے جو دنیا میں کسی اور شے سے نصیب نہیں ہو سکتا، اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے انسان کے لیے۔ دوستو، 2 سال قبل ایک بہن کا بار بار کہنا تھا، وہ وہاں اپنی ایک پریشانی کا ذکر بار بار بتاتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ میرا خاوند سعودیہ میں ایک کمپنی کے ساتھ کام کرتے تھے۔ اس وقت گھر کے حالات بہت اچھے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کے حالات اچھے ہوں تو اس کا فرق گھر کے ماحول پر پڑتا ہے۔ بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کا کھانا پینا سب اچھا ہوتا ہے۔ پھر انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ اچانک سعودیہ میں وہ کمپنی بند ہو گئی اور خاوند پاکستان آ گئے۔ جیسے ہی وہ پاکستان آئے تو کچھ عرصے تک وہ کافی کمپنیوں میں کام کاج کے لیے اپلائی کرتے رہے، مگر کسی نے ایسے رزق باندھ رکھا تھا کہ پھر دور دور تک کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی کہ ان کو نوکری ملے۔ پھر پاکستان میں بھی وہ مارے پھرتے رہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اچھے حالات سے جب اچانک حالات تبدیل ہونا شروع ہو جائیں تو اس وقت کیا نوبت آتی ہے۔ کچھ جمع پونجی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی، اب قرض بھی کافی چڑھ گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو گیا ہے، کس کی ایسی نظر لگی ہے کہ ایک دم سے حالات ہی بدل گئے۔ اپنی گاڑیوں میں جاتے گھومتے اب حالات ایسے ہو گئے کہ گاڑیاں تک فروخت کر ڈالی۔ کسی نے خاوند کو مشورہ دیا کہ ریفریشمنٹ کا بزنس شروع کرو، کچھ نہ کچھ تو گھر روزانہ کی بنیاد پر آتا ہی رہے گا، جس سے گھر کا خرچہ نکلتا رہے گا، ورنہ جو تمہارے پاس تھوڑی بہت جمع پونجی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر لوگوں سے بھی قرض لیتے رہنا اور تمہاری نسلیں بھی قرض دیتی رہیں گی۔ اس بندے کی بات میرے خاوند کے دل پر لگی۔ انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے بھی انہیں کام کرنے کی اجازت دے دی۔ پھر انہوں نے ریفریشمنٹ کا کام شروع کیا تو وہ بھی نہیں چل پایا، بڑی مشکل سے اس کا کرایہ پورا ہوتا تھا۔ جب انسان پریشانی میں گھرا ہوا ہوتا ہے تو اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ کوئی کہتا ہے یہ پڑھ لو، اس سے حالات تبدیل ہو جائیں گے، کسی نے بتایا کہ جادو ہے، کسی نے تعویذ کیے ہیں، کافی جگہوں سے علاج بھی کروایا مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ جب یہی پریشانی وہ بتا رہی تھیں تو میں نے انہیں سورۃ الفاتحہ، سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ بتایا، اور جیسے ہی انہوں نے یہ عمل شروع کیا، ناظرین 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ انہوں نے دوبارہ میسج کیا کہ الحمدللہ اللہ کریم نے کاروبار اس طرح بڑھایا کہ خاوند کا ریفریشمنٹ کا کام چل پڑا، اور ایسا چل پڑا کہ اب 1 ماہ میں بہت اچھی آمدنی ہوئی۔ ہم نے ان کو یہ بتایا کہ آپ اس عمل کو جاری رکھیں، اس سے آپ کو اتنی مال و دولت ملے گی
کہ انشاءاللہ آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو اس عمل سے ایسا رزق جاری فرما دیں گے کہ وہ 7 نسلوں تک انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں ناظرین نماز کو معمول بنا لیں۔ کوئی فرد ایسا نہ ہو جو نماز نہ پڑھتا ہو، کیونکہ نماز فرض ہے۔ اگر ساری رات آپ تہجد پڑھ لیں اور صبح اگر آپ کی نماز فجر رہ جاتی ہے تو ساری رات آپ کے ذکر میں گزری ہوئی اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے نماز کی پابندی، خاص کر فرض نمازوں کی پابندی اپنے اوپر لازم کر لیں۔ پھر ہر نماز میں 11 بار سورۃ الفاتحہ، 11 بار سورۃ الاخلاص اور 11 بار سورۃ الکوثر کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، اور یہ عمل آپ 40 دن تک ضرور جاری رکھیں۔ عورتیں خاص ایام میں یہ عمل نہیں کر سکتی کیونکہ یہ نمازوں کے کرنے کے بعد والا عمل ہے، البتہ گھروں میں مرد حضرات یہ عمل جاری رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جس دن آپ یہ عمل شروع کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوتا جائے گا۔ بس اللہ کی ذات پر امید اور یقین رکھیں، رب کریم آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے۔ اپنے اللہ کریم کی محبت کا ناظرین یہ خوبصورت سا واقعہ بھی سن لیں۔ آپ اللہ سے یہ مانگتے وقت اپنے گناہوں کو مت دیکھا کریں کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں، وہ تو غفور الرحیم ذات ہے۔ آج آپ توبہ کر لیں، اپنے اللہ کو منا لیں، اس سے صلح کر لیں، ناظرین اللہ بہت جلد مان جاتا ہے۔ تاریخ توبہ کے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کہیں لوط علیہ السلام جیسے انبیاء کی بیویاں جہنم کا ایندھن بن رہی ہیں، تو کہیں فرعون جیسے دشمن دین کی بیوی آسیہ علیہ السلام اسلام قبول کر کے جنت میں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا شرف حاصل کر رہی ہیں۔ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سردار چچا ابو لہب جہنم کے پست ترین درجات میں گر رہا ہے، تو کہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسا غلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ ناظرین، وظیفے کے بعد آپ نے لازمی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی، اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری دعا، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری گواہی دینے والے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے میرے مالک، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔
اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما اور انہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے میرے مالک بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیبوں کو اچھا کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کی دعائیں تجھ سے کی ہیں ان میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین آپ لوگ بھی اس خوبصورت اور پیاری سی دعا پر آمین کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیے گا۔ کیا پتہ کس کی آمین سے کس کی بگڑی سنور جائے، کس کے مقدر سنور جائیں۔ اور ثواب کی نیت سے ویڈیو آگے بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔